اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 20 رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے آخری دن کا ایک ایسا وظیفہ کہ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق کی دولت عطا فرما دے گا۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 20واں روزہ ہے اور دوسرے عشرے کا آخری دن عشرۂ مغفرت ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اس دن یہ اعمال کریں، ان اعمال کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو کثرت سے عطا فرمائے گی اور آپ کی بے حساب مغفرت فرما دے گی۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، وظیفے کی طرف آؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار نہیں کروایا تو روزہ افطار کروا لیں، کیونکہ روزہ افطار کرانا بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے متعلق چند حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سناؤں گی کہ ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے، اور جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کا روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کے تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک وہ پیاسا نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا۔ ایک ضروری نوٹ، میں جو ہے اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی اور جو سوال کا درست جواب دے گا انہیں مدنی تحفہ پیش کیا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں یعنی چھواروں سے، اور یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پیتے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، حدیث مبارکہ میں سحری اور افطار میں کھجور کے استعمال کی ترغیب موجود ہے۔ بے شک کھجور میں لاتعداد برکتیں اور کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ اجوا کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جس نے نہار منہ اجوا کھجور کے ساتھ دانے کھا لیے، اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان نہ دے سکے گا۔ اور طبیبوں کے طبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ نہار منہ کھجور کھاؤ، اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی فرماتے ہیں، میرے نزدیک حاملہ کے لیے کھجور سے اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کسی چیز میں شفا نہیں۔ حاملہ کو کھجوریں کھلانے سے انشاءاللہ عز و جل لڑکا پیدا ہوگا جو کہ خوبصورت، بردبار اور نرم مزاج ہوگا۔ تو یہ تھی چند احادیث نبوی جو میں آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اب اللہ کی ذات کی آگے کثرت سے دعا مانگیں آج کے دن کہ اللہ پاک فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سرور معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہ ہوئیں تو تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہی یعنی آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی۔ تو دیکھا آپ نے، دعا رائیگاں تو نہیں جاتی ہی نہیں، اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو
تب بھی آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا، لہٰذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں۔ پہلا فائدہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ دوسرا یہ کہ دعا مانگنا سنت ہے۔ تو اب جیسا کہ آج 20واں روزہ ہے اور آج عصر کی نماز کے بعد معتکف حضرات اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، اور اس کے متعلق چند ہدایات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ آپ لوگ چاہیں تو 10 دن کا اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن عمر بہت زیادہ متبع سنت تھے، اور ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کا جذبہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک مقام پر آپ نے اپنی اونٹنی کو گھمایا، پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر ایسا کرتے دیکھا، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ تو جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، ان کی پیروی کرنا سنت کہلاتی ہے۔ تو عورتیں جو ہیں وہ گھر میں اعتکاف کریں، اور اگر آپ نے جگہ منتخب نہیں کی ہے تو ابھی سے ایک جگہ منتخب کر لیں۔ ویسے مسجد بیت میں خواتین کو اعتکاف کرنا چاہیے، اور مرد حضرات مسجد میں ہی اعتکاف کرتے ہیں، گھر میں وہ اعتکاف نہیں کر سکتے۔ تو 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیجئے کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے اس کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم مزید اعتکاف کی آپ کو فضیلتیں اور برکتیں بتائیں گے، تو آج کا وظیفہ بھی سن لیں کہ 20 رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس میں اگر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ کی جھولیاں مرادوں سے بھر جائیں گی، رزق سے بھر جائیں گی۔ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں؟ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ آپ نے سورہ یاسین کی ایک آیت، ویسے آپ نے اس طرح سے یہ وظیفہ کرنا ہے 20 رمضان المبارک کو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد یا عصر یا آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد، جب آپ کو آسانی لگے، آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 313 مرتبہ آپ نے یہ جو آیت ہے سورہ یاسین کی سلام قولا من رب الرحیم، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک پانی کا گلاس سامنے رکھ لینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے اپنے رزق کے لیے، اور جو پانی ہوگا اس کو گھر کے چاروں دیواروں پر چھڑک دینا ہے، اور آپ کے جہاں جہاں رزق پڑا ہے، پیسے ہیں، مال ہے، کوئی دانے ہیں، آٹا ہے، کہیں بھی چاول کی بوری ہے، چینی کی بوری ہے، جہاں جہاں پہ کوئی مال و متاع پڑا ہے اس پہ بھی چھڑک دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور اتنا آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ خود آپ کی نسلیں تک آباد ہو جائیں گی، اور رزق کبھی بھی نسلوں تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، اور آج کا جو سوال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں اس کا اگر درست جواب دیں گے تو آپ کو مدنی تحفہ عطا کیا جائے گا کہ جو رمضان المبارک میں روزہ افطار کروائے گا تو کون ان سے مصافحہ کریں گے، اور اگر مصافحہ کریں گے تو اس کی کیا برکات ہوں گی؟ تو یہ آج کا سوال ہے، اور مدنی تحفہ آپ کو 1000 درود پاک، 1000 کلمہ طیبہ کا ثواب مدنی تحفے کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اب میرے وہ بہن بھائی، چند کا نام میں آج کی اس ویڈیو میں پیش کروں گی، میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں ایک میری بہن ہے سائرہ قریشی، ان کا نام ہے، انہوں نے جو ہے وہ دعا کے لیے کہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں، ایک کا نام جو ہے وہ تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا ہے، فرحانہ عظیم ہے، انہوں نے درست جواب دیا ہے،
اور جو ہے وہ دعا کے لیے بھی کہا ہے. حفیظہ بیگم ہیں اور اس کے علاوہ شیخ کوئن ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور مہر ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. سیف فیصل، ظاہر احمد، ابراہیم خان اور سبرینہ ہیں، سبرینہ ہنا اقبال ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. ابراہیم خان ہیں، ناظمہ قاسم ہیں، نوری مرزا ہیں اور علمہ ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. ان کے بھائی بیمار ہیں، انہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے. اور سارہ خان ہیں، اور اس کے علاوہ زویا خان ہیں، آصف خان ہیں، صبا صدیق ہیں اور بابر علی ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اور نعیم دورانی ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اور ریشمہ شیخ ہیں، کوثر ہیں، حسیب ہیں، آمینہ شیخ ہیں اور زیبا ہیں، عائشہ ہیں، شفیع خان ہیں. اور اس کے علاوہ اذان احمد ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اور اس کے علاوہ نزہت ہیں، اور نزہت انوار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اور نوشین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائے، آپ کو بے حساب رزق عطا فرمائے، آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.